نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقد اور یقیناً مکروا انہوں نے تدبیر کی، مکرہم اپنی تدبیر۔ آیت نمبر 46 کا آغاز ہو رہا ہے کہ ذکر ہو رہا تھا کفار و مشرکین کا کہ انہوں نے کوشش کی دھوکہ دینے کی، اور جو انہوں نے کی وہ اپنے طور پر ایک تدبیر کی، لیکن آگے دیکھیے آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں کیا چیز ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہیں تھی ان کی تدبیر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، کہ جو وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، جو وہ مکر دینے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے پاس ان کی تدبیر سے کہیں زیادہ مضبوط تدبیر تھی، کہیں زیادہ مضبوط اس کا حل تھا، اور نہیں تھی ان کی تدبیر کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی ان کی تدبیر اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پہاڑ ٹل جاتے، پہاڑ گر جاتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام حکمتیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں، ہر چیز پر بھاری ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ کو مخلف وعدہ خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا للہ اور سب لوگ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، الواحد القہار جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے، وتری المجرمین اور آپ دیکھیں گے سب مجرموں کو، یومئذ اس دن کے، مقرنین وہ سب جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد زنجیروں میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عند طلب عند اللہ، اندیہ مکرہم مکر و فریب مکار، لتزول زوال پذیر زائل، الجبال جبل احد جبل رحمت، مخلفہ خلاف مخالف اور اختلاف اور مختلف، وعدہ وعدہ وعید مسیح موعود، رسولہ رسول مرسل ترسیل اور رسالت، ذو زمانی زمال ذوالحجہ ذوالعافیہ قل، انتقام انتقام انتقامی کاروائی، تبدل تغیر و تبدل تبدیلی اور متبادل، غیرہ دیار غیر غیر اللہ، السماوات کتب سماویہ ارض و سما، القہاری قہر قہار، قرار رویت حلال مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، المجرمین جرم مجرم اور جرائم، یومئذ یوم ایام اور یوم آخرت۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، تحسبہ تو ہرگز، تو گمان کر، عزیزو نہایت غالب، برزو سب لوگ پیش ہوں گے، مقرنین وہ جکڑے ہوئے، اصفاد زنجیروں میں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 47، بس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے واضح الفاظ میں کہ ہم مشرکین منافقین یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، وہ بھی کس سے؟ اپنے رسولوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ عام کسی بندے سے وعدہ خلافی کا سوچ نہیں سکتے، تو رسولوں سے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ غالب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اب اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، قیامت کی بات ہے۔ زمین کے علاوہ اور سب آسمان بھی، یعنی اس دن نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے۔ وہ اکیلا بڑا زبردست ہے، یعنی وہ واحد ہے، اکیلا ہی اتنا زبردست ہے، طاقت والا، قوت والا ہے کہ کوئی اس کی طاقت و قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، یعنی آپ مجرموں کو اس دن دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ جب ہوگی تو ظاہرہ زنجیروں میں جکڑے جائیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی زنجیروں سے، اس دن کی ضلالت سے، اس دن کی شرمندگی سے محفوظ رکھیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سرابلہم ان کی قمیصیں، من قطران گندھک کی ہوں گی، وتغشا اور وہ ڈھانپے ہوئے ہوں گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ سے، یجزیہ تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ما کسبت ہر نفس کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ھذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلْيُنذَرُوا تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، بِہِ اس کے ذریعے، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا ہوا اور تاکہ وہ سب جان لیں کہ بے شک صرف ہوا الہ واحد وہی ایک معبود ہے، وَلْيَذَكَّرْ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تغشا غشی طاری ہونا، غشی میں حواس پر پردہ پڑنا، وجوہہم وجہ متوجہ توجہ، الوجہ البصیرت، النار یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیجزیہ جزا و سزا، جزاک اللہ جزائے خیر، کسبت کسب حلال کسبی، سریع سرعت سریع الحرکت، ھذا لہذا، ھذا من فضل ربی حامل ھذا رکا، بلاغ ذرائع ابلاغ تبلیغ اور مبلغ، لیعلم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، الہ الہ العالمین الوحیۃ اللہ، لیذکر ذکر اذکار تذکرہ اور مذکورہ، اولو العزم اولو العلم، الباب لب لباب، آیات آیت آیات، قرآن قرآن قرأت، مبین بیان دلیل بین اور مبینہ طور پر، عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس سرابلا اور قطران، قمیصیں گندھک سے ہوں گی، یوں ضرور وہ ڈرائے جائیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹڈ ہیں اور سملر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی قمیصیں گندھک سے ہوں گی اور وہ ڈھانپے ہوئے ہوں گی ان کے چہروں کو آگ سے، کہ ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی اور وہ ڈھانپے ہوئے ہوں گی ان کے چہروں کو آگ سے، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، یعنی جو دنیا میں اس نے کمایا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق بدلہ دیں گے، اسی کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلوں میں نرمی فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلوں میں سرخرو کریں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فیصلے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈرائے جائیں، یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیغام اس لیے دیا تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک صرف وہی ایک معبود ہے، یعنی تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈرانے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا وہی ہے جو عقل والا ہے، جس کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ اس کے مطابق اعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کی تیاری کرنے کی
تیاری کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا سورہ ابراہیم کا یہ آج آخری سبق ہے، اور اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 13 کا بھی ہمارا آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول کرتے ہوئے اسی طرح سے ہمیں پورا قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔